بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سوا کا عند علول الحادث الاممی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک کی بابرکت اور سعادت بری گڑیوں میں نور مدینہ اسلامک سینٹر آستانہ عالیہ کھپنا والا شریف سے خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، یہ پورا ماہ رمضان مبارک اللہ کی بڑے ہی فیوزات اور انعامات سے بھرپور مہینہ ہے۔ خالق کائنات کا ہم گناہگاروں کے اوپر یہ احسان عظیم ہے کہ وہ ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے اور مختلف مخصوص ایام اور مہینے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اپنی رحمتوں سے بھرپور مہینہ اس نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج مخلوق کے دکھ اور مصیبت میں ان کے ساتھ شامل ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بے پناہ اجر جو ہے وہ بیان فرما رکھا ہے اور اس کی بڑی فضیلت قرآن حکیم کے اندر آئی ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی ایام حج آ رہے ہیں اور ایام حج کے اندر ہی نواز رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا احرام حج اتار کر میدان کربلا کا سفر کیا اور پھر میدان کربلا میں اپنے خانوادے کی قربانیاں پیش کی۔ ناظرین کرام، یہ سارا کچھ بھی امام علی مقام اور آپ کے گھرانے نے یہ امت مصطفیٰ کے دکھوں اور تکلیفوں کی خاطر سب کچھ کیا تھا اور ان کو کے حقوق کی بحالی کے لیے یہ سارا کچھ قربانیاں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروائی تھی۔ ناظرین کرام، حضور کا گھرانہ ہو، حضور کی تعلیمات ہوں یا اللہ رب العزت کا فرمان ہو، ہماری صرف رہنمائی فرماتا ہے کہ ہم جہاں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور ان کی مصیبت، ان کی پریشانی، ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ہر وقت شامل حال رہیں۔ اسی کو ناظرین کرام ویلفیئر کہا جاتا ہے اور آج ویلفیئر کے حوالے سے اپنی ایک خوبصورت پہچان رکھنے والی شخصیت کسی عارف کے محتاج نہیں، سابزہ والا شان سابزہ پیر سید زوال حسین صدق قادری قادری دامت قدم قدسیہ کے ساتھ خصوصی محبت اور الفت رکھنے والی شخصیت اور سادات کرام آسانہ عالیہ کھپنا والے شریف کے ساتھ عرصہ دراز سے وابستہ اور عرصہ دراز سے مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف عمل شخصیت کسی شاعر نے کہا تھا کہ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا بری پر۔ مخلوق خدا چونکہ اللہ کا کنبہ ہے تو اللہ کے کنبے کے ساتھ جو شفقت کرے گا، مہربانی کا برتاؤ کرے گا، نرمی کا برتاؤ کرے گا، ان کے دکھ اور تکلیف میں ان کے ساتھ شامل حال ہو جائے گا، تو ناظرین کرام وہی اللہ کا محبوب اور پیارا ہے۔ اور بالیقین یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہوتی ہے کہ مالک کائنات اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے۔ کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ محترم مقام ڈاکٹر اشتیاق حسین قادری صاحب عرصہ دراز سے غوثیہ منہاج فری ڈسپینسری کے نام سے مخلوق خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور صدر بھی ہیں تحریک منہاج القرآن UC 41 کھپنا والا شریف کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید سب سے پہلے تو، اور بار دیگر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر نور رمضان کی ٹرانسمیشن کے لیے اپنے قیمتی لمحات سے ہمیں جو ہے وہ وقت عطا کیا۔ میں یہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ اللہ رب العزت کے مخلوق کی خدمت میں آپ ہمہ وقت یہاں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ یہ جو ویلفیئر کا کام ہے، مخلوق کی خدمت کرنا اور مخلوق کے دکھ اور پریشانی میں شامل حال رہنا، یہ غوثیہ منہاج فری ڈسپینسری ویلفیئر کا جو کام ہے، اس کا ایک تو یہ ذرا بتائیے کہ یہ خیالات کے ذہن میں کہاں سے آیا اور پھر اس کا آغاز اور اس ورک کو کرنے کے اندر وہ جو لطف اور سرور آپ کو اکثر آپ بیان فرماتے ہیں وہ حاصل ہوتا ہے، ذرا اس کے حوالے سے تھوڑی سی ایک گفتگو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لمسم آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جی جی
جواب سے پہلے میں یہ جو پروگرام ایک ماہ سے چل رہا ہے، وقتاً فوقتاً آپ کی مہربانی سے، آپ کی محبت اور خلوص سے مجھے موقع بھی ملتا رہا ہے، یہ آپ کی بہت مہربانی۔ جی اور جو سرپرست اعلیٰ ہیں اسلامک سینٹر کے محترم جناب صاحبزادہ پروفیسر پی سید زوار حسین بہاری صاحب، اللہ پاک ان کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اور پرنسپل ہیں اسلامک سینٹر کے حضرت علامہ عدنان شہزاد صدیقی صاحب، جی ان کی تگ و دو سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رونقیں کافی لگی ہیں۔ علامہ صاحب، ابھی آپ مختلف علاقے سے علماء کرام کا نام لے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال میں لائیو بھی دیکھتا رہا ہوں اور پروگرام میں حاضر بھی ہوا ہوں، تو پچھلے سال کی نسبت اس سال کافی علماء کرام نے خود پہ نام بھی لکھوائے ہیں۔ علماء کرام بقول آپ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس نظامی اور سلامیات اور شریعہ سے نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے علم سے، اپنے مائنڈ سے لوگوں تک دین اسلام کی بہت اویئرنس پہنچائی۔ اس کے بعد نعت خواں کا سلسلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال بھی کیو ٹی وی کے نعت خواں اور وہ نعت خواں جو کو میری یوسی کے ہیں، جس میں سرفیز محمد ارغمان خالد قادری صاحب دو دفعہ آل پنجاب کا نعتیہ مقابلہ جو ہے وہ دوسری پوزیشن حاصل انہوں نے کی۔ اللہ پاک اور ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے، دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے آپ تک دین اسلام کا علم پہنچایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گورنمنٹ کے تھینٹک بندے، جو نعت حضرات تھے وہ بھی گورنمنٹ کے تھینٹک بندے، تو انہوں نے خود آ کے نام لکھوائے ہیں۔ اس سال کافی بندے رہ گئے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ اس سال ناراض تو نہیں کیا ان کو، کافی نعت خواں رہ گئے ہیں، کافی عالم دین رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے سال سے ہمارا یہ پروگرام رمضان شریف میں نور رمضان کے حوالے سے لائیو ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے اینکر حضرت علامہ محمد مدثر چشتی صاحب بڑے احسن طریقے سے، بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے، بڑی محبت سے اس کو لے کر آگے چلتے رہے اور آپ تک بے نصب پہنچاتے رہے۔ علامہ صاحب نے مجھے مدعو کیا ہے کہ ویلفیئر کے حوالے سے، تو میں پہلے آقا کی بارگاہ میں ویلفیئر کے حوالے سے چلتا ہوں۔ جب میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے تو صبح فجر کی نماز ادا کی علامہ صاحب۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ فارغ ہوئے تو آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے آقا باغ تشریف لے گئے، دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک لونڈی کھڑی ہے۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں فلاں بندے کے ہاں باندھی ہوں، مجھے آزاد کروا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ معراج شریف سے آتے ہی نماز فجر کے بعد جو میرے آقا نے کام کیا وہ ویلفیئر کا کام کیا۔ سبحان اللہ۔ میرا تھوڑا سا مائنڈ ہے کہ ویلفیئر کہ یہ سوالات و جوابات ہوتے رہیں گے۔ رمضان کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی اپنی حاضری لگوا لوں اگر یاد ہو۔ جی ضرور ضرور۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ خاص کر جو آخری تا کر آتے ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، کوئی بھی مسلمان ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، چاہے وہ 2 نوافل ہی ادا کر لے،
فرمان مصطفیٰ ہے، ہمارا کامل یقین ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ آ جائیے خدا کی بارگاہ میں۔ آپ کچھ لوگ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہیں گے کہ پہلا آقا کی بارگاہ میں گئے ہیں، بعد میں خدا کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ بھائی یہ نہیں ہوتا، محب اور محبوب میں نہیں ہوتا تیرا میرا، واہ 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 یہ بات نہیں۔ واہ واہ واہ۔ محب اور محبوب میں نہیں ہوتا تیرا میرا، وہ ان دونوں یاروں کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک نے مدینہ شریف چلے جائیں تو آپ کے لیے 50,000 نماز کا ثواب رکھا ہے۔ جی جی بے شک آج یہ خدا کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 نماز کا ثواب رکھا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آ جائیے رمضان شریف میں جی جی ایک فرض ادا کریں تو لمحہ 70 فرض کے برابر ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک فرض ادا کریں جی جی تو 70 فرض کے برابر ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں میرے آقا پہ تو 10 رحمتیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک میرے آقا پہ پڑھیں 10 گناہ معاف۔ واہ ایک بار میرے آقا پہ درود پاک پڑھیں 10 درجات کی بلندی۔ واہ۔ ارے ان کو ضرب و تقسیم اور ڈبل کرتے رہو رمضان کے حوالے سے۔ اگر ایک فرض 70 کے برابر ہے، ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے عام روٹین میں 10 مرتبہ اللہ پاک تم پہ رحمت کرتا ہے، اس کو ضرب تقسیم دیتے رہے 70 کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں کہ نیومرس، یعنی ان گنت جن ہم کو گنتی میں نہیں لا سکتے۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات لمحہ صاحب میں کرتا جاؤں اگر اجازت ہو تو، مجھے پتا ہے ٹائم کی تھوڑی سی پابندی ہے، ہمارا پروگرام بھی 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ تو کہتا ہے کہ آجو پچھلی رات اپنے گرم لحاف چھوڑ کے میں آسمان دنیا چھوڑ کر زمینی دنیا پہ آ جاتا ہوں۔ واہ واہ۔ ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا؟ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ مانگو مجھ سے، دولت مانگتے ہو دولت عطا کروں گا، شہرت مانگتے ہو شہرت عطا کروں گا، دنیا داری مانگتے ہو دنیا داری عطا کروں گا، ارے دوزخ سے رہائی مانگتے ہو، وہ دوزخ سے رہائی دلا کے تو جنت میں لے جاؤں گا۔ ہے کوئی ایسا بندہ کو کر سکتا ہو؟ ارے کیا چاہتے ہو؟ اولاد مانگتے ہو، اولاد دیتا ہوں، بے اولاد ہوں، اولاد نرینہ سے پریشان ہو، وہ مانگتے ہو، آپس کے رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے معاملات وہ خراب ہیں، ارے میری بارگاہ میں جھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے بڑا غفور و رحیم پاؤ گے، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ لیکن علامہ صاحب نے مجھے اس لیے اس وقت ویلفیئر کے حوالے سے ادھر بلایا ہے، تو ویلفیئر کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا بیان کروں۔ ایک وہی وقت آتا ہے جب وہی رب کائنات کہتا ہے ارے تم ساری رات، پچھلی رات جب سارے سوئے ہوتے ہیں، وہ ایک شعر بھی ہے نا، ہم اس وقت جاگا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ ارے بھائی اس وقت جب سارے اپنے گھر لحاف میں پڑے ہوتے ہیں، کسی کے جوت نہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ارے تم گرم بستر چھوڑ کر اس پچھلی رات میں صرف مجھے منانے کے لیے مسلے کی پشت پہ کھڑا ہو کے، بلکہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہو، سجدہ ریزی کرتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، بسجود ہو جاتے ہو۔ ارے میں ان تمہارے رکوع کو، سجود کو، قیام کو کیا کروں؟ ارے دیکھ تیرے محلے میں ایک بندہ جس نے کھانا نہیں کھایا، اس کو ابھی تک بھی نیند نہیں آئی ہے، پچھلی رات کے 3-4 بج چکے ہیں۔ ارے میں تیرے سے سجود کو، تیرے قیام کو، تیرے سجدے کو میں کیا کروں؟ یہ ویلفیئر کا سلسلہ ہے نا۔ ارے تیرے محلے میں ایک غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، وہ بیمار ہے، تم مجھے ساری رات میری بارگاہ میں کھڑا کو سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، میں کیا کروں؟ اس کو پوچھا تیرے اہل محلہ میں سینکڑوں غریب، مسکین، بیوہ، یتیم ہیں، جو اپنا علاج بھی نہیں کرا سکتے، میں تیرے سجدے کو کیا کروں؟ تو کل پوچھے گا، کسی بزرگ نے لمبی بات ہو جائے گی، کسی بزرگ کی بڑی پیاری بات یاد آ گئی، اے میرے مولا کبھی میرے قریب ہوتا
میں تجھے کنگھی کرتا، میں تیرے بال سنوارتا، میں تجھے پانی پلاتا، میں تجھے کھانا کھلاتا، ارے اس کو سب کو منظور ہے، تو اس بندے کے ساتھ کر۔ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اس کو اپنے پیارے محبوب سے بڑی محبت و بڑا رفت و پیار ہے، ہم تو بھولے ہوئے ہیں۔ مالک وہی ہے، چابیاں میرے آقا کے پاس ہیں، سبحان اللہ، چابیاں میرے آقا کے پاس ہیں۔ ہم تو شکر کریں کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے علامہ صاحب ہمیں ایک گلاس پانی کا ملتا ہے، 3.5 فٹ کے گہرائی سے لے کر 500 فٹ گہرائی میں جو پانی نکلتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ کبھی ہم نے تگودو کی، کبھی علامہ صاحب سوچئے گا یہ رمضان شریف کا لب لباب ہے، کبھی سوچئے گا کہ اس گلاس کو ہم نے کتنے تک بچایا۔ ارے شکر ادا کریں، جب صبح سویرا ہوتا ہے تو ہم اپنی مرضی سے ہم ناک سے سانس لیتے ہیں، منہ سے باہر نکالتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے، آکسیجن اندر جاتی ہے۔ جائیں پوچھیں ان سے جن کو پرانے کا خمے کی بیماری ہے، کیا کیا آپ نے ان کے لیے؟ ان کو ہیلر لے کے دیا، ان کو میڈیسن کا بندوبست کیا، یا ان کے بیل پھیر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کیا۔ علامہ صاحب جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو سب فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے، آپ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، آپ کے گردن کے 2 موڑے ایٹلس اور ایکسس، ان سے لے کر دمچی کی ہڈی تک، بلکہ آپ کے بازو، آپ کی ٹانگیں، آپ کا پورا جسم جدھر بھی مولڈ کرتے ہیں وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے ایک بندہ اپاہج ہے، کسی کے بازو کوئی نہیں، کسی کے پاؤں کوئی نہیں، کسی کے ٹانگیں کوئی نہیں، اس کے لیے ہم نے کچھ ورک کیا؟ یہ ویلفیئر ہے، یہ ماہ رمضان کا لب لباب ہے۔ کیا اس نے ہمیں صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تمام حلال چیزوں سے گریز کر دیا؟ کیا یہی روزہ ہے؟ روزہ تو ادھر سے لے کر ادھر صرف واقعی کھانا پینا بھی بند، تیرے لوازمات بھی بند جو اس نے حلال کیے ہیں، لیکن وہ تو قرآن پاک میں کہتا ہے کولوا واشربوا، ارے کھاؤ اور پیو۔ علامہ صاحب کھاؤ اور پیو، یہ روزہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک نہیں، یہ اس نے ہمارے اندر احساس پیدا کرنا تھا۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے صرف ان غریب لوگوں کو جو 11 مہینے ہم بھولے ہوتے ہیں، وہ اس ماہ مقدس میں ہمیں یاد دلاتا ہے۔ جب خدا کی قسم ہم سحری کرتے ہیں تو ہمارے ٹیبل سجے ہوتے ہیں، ہر طرح کے فروٹ، ہر طرح کے کھانے ہمارے آگے پڑے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم کوشش کیجیے گا، کوشش، یہ دنیا داری، یہ سارے معاملات ادھر ہی رہ جانے ہیں۔ میں ایک بات کروں گا، اسلامک سینٹر میں بیٹھا ہوا ہوں، شاید وضو میں بھی بیٹھا ہوں، یہ نہیں بتاؤں گا۔ خدا کی قسم صاحبزادہ سید زوار حسین بہاری، میں نے کافی روزے انہوں نے بلا کے بھی، یہ جو علامہ صاحب نے بھی طلاقات کی بات کی ہے نا، اسی میں بھی اس کو میں شیئر کر دیتا ہوں۔ مجھے بلا کے ڈاکٹر صاحب بیٹھے 2 3 4 بجے، جو حسب توفیق آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ نے افطار کیا ہے، وہی میں نے افطار کیا ہے، وہی ان بچوں نے افطار کیا ہے۔ قربان جائیں ایسے بندے پہ۔ اور ویلفیئر کے حوالے سے غوثیہ منہاج فری ڈسپینسری پر لگانے والے ہی مجھے صاحبزادہ سید زوار حسین بہاری ہیں۔ اللہ پاک ان پر مزید برکتیں، رحمتیں کا نزول فرمائے اور عمر دراز عطا فرمائے۔ جو مزہ علامہ صاحب نے ایک سوال کیا، وقت کی ذرا قلت ہے، جو آپ نے سوال کیا آپ کو مزہ کیسا آتا ہے؟ یہ جو ہمہ جیت پروگرام ہے نا، ہمہ جیت، یہ ہماری تنظیم ہمہ جیت ہے۔ بلڈ میں کسی کو لگاؤں، انجیکشن میں کسی کو لگاؤں، میڈیسن میں کسی کو پرووائڈ کروں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری پوری تنظیم کو اس کا ثواب ملے گا۔ بے شک ماشاء اللہ ناظرین کرام، اور بڑے خوبصورت انداز میں ویلفیئر کے حوالے سے بھی اور پھر ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اپنا پیغام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ناظرین کرام، یہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جو احسان کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں
جو ہے وہ بندگان خدا کے دلوں میں اپنے مسکین اور فقیر اور دکھی انسانوں بھائیوں کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً جب ایک انسان صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اسے پھر دوسروں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث قدسی بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ایک بندے سے پوچھے گا، میرے بندے ذرا بتا تو صحیح، میں ایک دن پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا؟ تو بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ تو پینے سے پاک ہے۔ تو رب کائنات فرمائے گا، ذرا وہ وقت یاد کر کہ فلاں بندہ فلاں دن تیرے پاس آیا تھا، پیاسا تھا، تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے پانی نہیں دیا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو یہی سمجھتا کہ تو نے مجھے پانی پلایا۔ پھر ایک بندے سے رب کائنات فرمائے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ تو کھانے سے پاک ہے۔ تو خالق کائنات فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، وہ بھوکا تھا، اس نے تجھے کھانا طلب کیا لیکن تو نے اسے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اگر تجھے اسے کھانا کھلا دیتا تو یہی سمجھتا کہ تو نے مجھے کھلایا۔ ناظرین کرام، یہی اسلام کا حسن ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنے کی تعلیمات دیتا ہے۔ اور ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر جائیں تو حضور کے ایک خادم نے حضور سے جب سوال کیا کہ حضور بہترین اسلام کون سا ہے، تو آقا دو عالم نے فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تو ہر ایک کو سلام کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ویلفیئر کے حوالے سے، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خوبصورت شخصیت محترم مقام ڈاکٹر اشتیاق حسین قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ماہ رمضان کا پیغام بھی دیا، اور آخر میں ویلفیئر کا کام کرنے سے جو لطف اور سرور ملتا ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ مختصر سا جو وقت ہمارا بچ گیا ہے اس میں مزید ویلفیئر کا جو آپ کا ورک ہے اس حوالے سے پیغام، اور پھر یہ ماہ رمضان المبارک کا، چونکہ آج آخری شب ہے اور صبح آخری جو ہے وہ روزہ ہوگا، تو یہ ماہ رمضان کے جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی مختصر سا پیغام بھی ہے۔ جی علام صاحب، بہت شکریہ۔ میں صرف 2 منٹ لے کے آپ پیغام کی طرف لے آتا ہوں۔ جی میں پیغام دیتا ہوں۔ بہت شکریہ، مہربانی، نوازش۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ غم و گساری کا مہینہ ہے۔ جی یہ ماہ مقدس غم و گسار ہے۔ ایک شاعر ہے نا، وہ شعر لکھا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا غم و گسار چلا گیا، جس کے ساتھ نسبت بہت پیاری ہو نا، اگر وہ بچھڑ جائے، یہاں آپ کے شیخ ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں دن رات، آپ کے والدین میں سے کوئی ہو، آپ کے جتنا بھی کوئی قریب ہو، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑتا ہے، میرا غم و گسار چلا گیا۔ میرا آقا نے فرمایا کہ یہ غم و گساری کا مہینہ ہے، پلس ماہ رمضان۔ کہتے ہیں کہ مفسرین، عالم دین اور تمام کتب حدیث میں آیا ہے کہ علام صاحب، ماہ رمضان کے پہلے دن جتنے بندے دوزخ سے بخش دیے جاتے ہیں ان کو رہائی ملتی ہے۔ اگر ماہ رمضان کا دوسرا دن آ جائے، پچھلے دن بھی اترے، اگلے دن بھی اترے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا 29 پہ آ جاتا ہے۔ آج صبح ہم نے روزہ رکھنا ہے 30واں۔ وہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنی امت کو بخشوں کیسے۔ میرے آقا کو تھوڑا سا ملال آیا نا، تھوڑی سی طبیعت ناساز ہوئی کہ پہلی امتوں کے جو سال تھے، جو عمریں تھیں، جو ان کے دن تھے، وہ تو اتنے بڑے بنتے ہیں، کوئی 1000 سال ہے، کوئی 900 سال ہے، کوئی 800 سال ہے۔ میری امت کی فقط امت جو ہے وہ تو اتنی ہوگی، وہ دن کو روزہ بھی رکھیں، جہاد بھی کریں، اور رات کو عبادت کریں پوری رات، تو میری یہ امت کیا کرے گی؟ تو میرے آقا نے اسی وقت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب نبی کے پاس، اور سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جبریل جاؤ جلدی کرو، میرے محبوب کو یہ پیغام دیا سبحان اللہ کہ میں ماہ رمضان ان کے لیے ایسا مہینہ پیدا کروں گا، ایسا مہینہ ان کو 12واں مہینہ دوں گا۔ جی 11 مہینے تو شیطان کھلا آوارہ پھرتا رہتا ہے، اس ماہ مقدس میں میں اس کو بھی جکڑ دوں گا اور اس کے جو چیلے ہیں ساتھی ہیں ان کو بھی جکڑ دوں گا۔ جی اس ماہ مقدس میں اللہ پاک بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں اور اپنے انوار و تجلیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف اور صرف اپنے محبوب کی امت کے لیے بھیجتا ہے۔ جی جی اس کا سلسلہ چلتا چلتا آخری طاق راتوں میں پہلا اشرا ہو گیا رحمتوں کا، جی دوسرا اشرا ہو گیا اپنے گناہوں سے توبہ کر دے، معافی مانگ لے، جی تیسرے اشرے میں پھر ایسا کروں گا کہ طاق آپ کو 10 راتیں دوں گا، آپ لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، وہ اس کا اجر و ثواب، اسی کی برکات، اس کی رحمتیں 1000 سال عبادت کرتے رہیں تو اس سے بھی بہتر اور افضل ہوگی میرے محبوب ملالت طبیعت میں آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محبوب کی امت پر اتنے آسان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آخری اشرے میں آ جائیں جس اشرے میں ہم بیٹھے ہوئے جی جی اس میں طاق راتیں تلاش کریں، ایک لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اگر وہ آپ کا امتی کوئی بھی پا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو چاہے گا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھنا ہے کہ اگر وہ طاق رات بھی نہ لے سکے، جی جی ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، اگر وہ طاق رات بھی نہ لے سکے جی جی تو علامہ صاحب پھر کیا کرے؟ تو پھر میرے محبوب نے فرمایا اگر اس طاق راتوں میں سے 2 نوافل ہی پڑھتا جائے، جی نماز ہی پڑھتا جائے، کہے کہ یہ طاق رات ہے لیلۃ القدر کی، اس کے اجر و ثواب کے لیے ہی، لالچ ہے نا، اس کے اجر و ثواب کے لیے ہی کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل فرمان مصطفیٰ ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفسرین بات غلط لکھ سکتے ہیں، عالم دین بات غلط کہہ سکتے ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کبھی مائنڈ خراب ہو کے اب منہ سے وہ غلط بات نکل سکتی ہے، وہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر ثواب کے نیت سے ہی اس میں عبادت کر دے گا تو اس کی پوری زندگی کے پچھلے جو گناہ وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ رمضان کی برکت اور اللہ پاک کی اپنے پیارے محبوب سے اتنی محبت اور شفقت ہے۔ اب علامہ صاحب نے کہا کہ ٹائم کی قلت ہے تو ہمارے ناظرین کو پیغام دیں۔ جی جی علامہ صاحب پیغام مختصر، اگر ماہ رمضان یہ نہ ہوتا، کوئی پروگرام ہوتا تو اس کو لمبا کر دیتے، تو میں ایک بار پھر آپ کا پیغام دینے سے پہلے بہت شکر گزار ہوں۔ جی جی آپ کے پرنسپل صاحب کا بھی، آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور محترم جناب پروفیسر صاحبزادہ سید الوار حسین بہاری صاحب ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آج کی میڈیا ٹیم، اسلام سینٹر کو جو چلانے والی ٹیم، میڈیا ٹیم میں محترم جناب سید بلال حسین بہاری، آپ کے نیچے محترم جناب سید عمر بہاری صاحب، آپ کے نیچے جتنے بھی آپ کے ساتھ معاون، ہم تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پس پردہ آپ بیٹھے ہیں، حافظ حماد صاحب، ملک حسنین صاحب، شرجیل صاحب، عمر بٹی صاحب، عثمان بٹی صاحب، حافظ واسق صاحب، جتنے بھی آپ کے ہیں، میں جن کا نام نہ لے سکوں، رہ جاؤں تو معذرت۔ ان کو صد بار مبارک، اور پیغام یہ ہے کہ بیٹا جو ہمارا لائیو پروگرام جنہوں نے مہینہ سنا، مختلف علاقے سے میں نے ان کا تعارف کرا دیا ہے، ان کے پاس علم کون سا تھا؟ علامہ صاحب آپ کی وساطت سے ان عالم دین نے اور ناتخواں حضرات نے
جو ایک مہینہ آڈین کو پیغام دیا ہے، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اور جو یہ میرے بیٹے، کبھی آپ کیمرہ پیچھے کریں نا، یہ کافی تعداد میں ادھر لمبی قطار میں یہ سب جو یہ پیغام یہ سن رہے ہیں۔ بیٹا جو آپ نے بھی پورا ماہ عالم دین کو سنا، اسلامک سینٹر سے سنا، آپ کے سرپرست اعلیٰ، آپ کے اسلامک کے سینٹر کے پرنسپل، اور جنہوں نے تگ و دو بے لوث ایک ماہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر، کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کبھی دنیا داری بھی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، ہم تو کر آتے ہیں۔ تو صد بعد مبارک حضرت علامہ محمد مدثر چشتی صاحب کو کہ جو بے لوث 9 بجے آ کے 11 ساڑھے 11 بجے جہاں سے جاتے رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ پیغام دیں۔ میں ناقص کا ناچیز سا بندہ کیا پیغام دوں گا؟ بیٹا جو ایک ماہ، اور ان کو میں نے بتا دیا جنہوں نے لائیو ہماری ٹرانسمیشن سنی ہے، جو عالم دین نے پیغام اس نور مدینہ اسلامک سینٹر آستانہ عالیہ کھیپڑن والا شریف سے آپ تک پہنچایا ہے، وساطت اینکر کے آپ تک پہنچایا ہے۔ بیٹا اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نہیں نکالنا۔ آج میرے حال ہے، مجھے پتہ تو نہیں، شاید کوئی اور بھی ویلفیئر کے حوالے سے آیا ہوگا، جو رہتی کھیتی چھوٹی موٹی ویلفیئر کے حوالے سے، عوام الناس کے حوالے سے ایک بات علامہ صاحب یاد آ گئی۔ امام حسین، یزید نے بھی کہا تھا اے امام حسین اندر بیٹھ کے نمازیں ادا کرتے جائیں، تسبیح پہ اللہ اکبر بسم اللہ جو کچھ مرضی ہے پڑھتے جائیں، مریدین کی بیعت بھی لیتے جائیں، لیکن یہ باہر کا نظام ہے، جو نظام مصطفیٰ ہے آپ کے نانا کا، وہ مجھے عطا کر دے۔ ارے وہ بدبخت تھا، وہ یزید تھا، زنا تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، ارے مردوں کو مروا کے ان کو بیبیاں وہ اپنے پاس رکھتا تھا، اور بھی بڑے بڑے لوازمات تھے اس میں، لیکن میرے امام حسین نے آپ کے لیے، ہمارے لیے، اس اپنے نانا کی امت کے لیے، اس لیے کہتے ہیں نا بیٹا ہو تو حسین جیسا، اس لیے کہتے ہیں بیٹا ہو تو حسین جیسا، نواسا ہو تو میرے حسین جیسا، اگر باپ ہو تو خدا دی قسم میرے حسین جیسا۔ میرے حسین نے 72 تن تو شہید کرا دیے، لیکن نظام مصطفیٰ ہم تک پہنچا کر رہے۔ ارے اس کی لاج تو رکھ لیں، 50,000 نمازوں کا ثواب تو لیتے ہیں، کہتے تو ہم زبانی، میں بھی کہتا ہوں، تمام عالم دین میں میرے سر پہ بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ بینکوں کو چھوڑ دو، اسٹیٹ لائف کو چھوڑ دو، منی پرائس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ طے کر لو، اس مالک کے ساتھ کوئی ایسا اپنا اکاؤنٹ کھول لو جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ بات یہ ہے کہ عمل کی۔ ارے بیٹا میں پھر واپس آ جاتا ہوں، مجھے اشارت بات ہو رہی ہے کہ پیغام دے دے۔ بیٹا پیغام یہ ہے، ایک مہینہ آپ نے گھر بار چھوڑا، آج جن نے بھی گھر بار چھوڑا، علامہ مدثر نے بھی گھر بار چھوڑا، ہم تو آج آتے جاتے رہے، دنیا داری بھی کرتے رہے، سارے معاملات کرتے رہے۔ بیٹا کوشش کیجیے، جو پیغام اسلامک سینٹر نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ وہ آپ کے سینوں میں بیٹھ چکا ہوگا، آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگر ضائع کر دیا تو یہ ہمارا جو یہ پیغام ہے، ہماری جو تگ و دو ہے، ہمارا جو یہ اسلامک سینٹر یہ چوتھا 5واں پروگرام یہ آپ کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے ہے، ان کو ویلفیئر سکھانا، ان کو دین اسلام میں شامل کرنا۔ ارے آج دنیا میں رنگ رنگ کے نوجوان پیدا ہوئے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہوں گے، لیکن اسلامک سینٹر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جو 12 بجے تک ادھر پروگرام لائیو سننے کے لیے آتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ فکر نہ کریں، جو آپ نے پیغامات ایک پورا مہینہ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس پر ضرور کارباز رہیں گے۔ دعا کیجئے گا اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ اللہ پاک دوبارہ ایک سال ہمیں زندگی پھر عطا کرے، وہ ماہ مقدس مبارک مہینہ پھر عطا کرے، جو پچھلے اس ماہ میں ہم نہیں کر سکے، اس جو پیارا رمضان، پیارا مہینہ، پیارا ہمارے ساتھ ہمارے پاس مہمان آیا تھا، جتنی اس کی مہمان نوازی نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں واسطہ اس کے محبوب کا پاک ہے، یا اللہ پاک جو چھوٹی موٹی کی ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی وہی تو آئندہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پیغام دے رہے تھے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اور پھر اسلامک سینٹر کے حوالے سے خوبصورت پیغام محترم مقام ڈاکٹر اشتیاق حسین قادری صاحب. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جتنا بھی نور رمضان کی ٹرانسمیشن ہوتی ہیں سب والا شان خصوصی توجہ کے ساتھ اس کو لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ابھی آپ کی گفتگو بھی قبلہ صاحب سن رہے تھے اور قبلہ صاحب کا پیغام بھی آیا ہے آپ کو جو وہ اپریشیٹ بھی کیا ہے اور آپ کو جو وہ سلام بھی جو وہ بھیج رہے ہیں. ناظرین کرام بڑے خوبصورت انداز میں محترم مقام ڈاکٹر اشتیاق حسین قادری صاحب جو وہ ویلفیئر کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور آخر میں خوبصورت پیغام جو وہ عنایت فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ محترم مقام ڈاکٹر محمد ایوب قادری صاحب نے بڑے حسین انداز کے ساتھ جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح ثنائی فرمائی. میں بار دیگر دونوں شخصیات کا مشکور اور ممنون بھی ہوں اور بار دیگر خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آج کی خصوصی نور رمضان کی ٹرانسمیشن کے لیے انہیں اپنے قیمتی لمحات جو ہیں وہ ہمیں عطا فرمائی. ناظرین کرام یہ ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے. کل کا آخری دن ہے. رب کی بارگاہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے جھکیں اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور خالق کائنات کی بارگاہ سے فضل اور انعام کے مستحق بن جائیں. اور ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ کل کا دن یہ ہمارے اپنے محاسبے کا دن بھی ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یہ پورا ماہ رمضان المبارک ہم سے جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے کہ ہم نے اس اللہ کے خوبصورت مہینے کی مہمان نوازی کرنی تھی. جتنی ہم کر سکے وہ تو یقینا اللہ رب العزت کریم ہے اور اس کا محبوب بھی کریم ہے اور اپنے محبوب کریم کے صدقے وہ قبول فرمانے والا ہے. اس کا درجہ قبولیت آپ فرمائے گا ہی. لیکن ہم نے اپنا ناظرین کرام محاسبہ کرنا ہے کہ ہم سے اس ماہ رمضان المبارک میں کہاں کہاں کمی اور کوتاہی رہ گئی, کیا کیا ہم سے لغزشیں ہوئی اور کیا کیا وہ اعمال تھے کہ جن کا ہم نے ارادہ باندھا تھا اس ماہ رمضان میں کرنے کا لیکن کما حق ہوا ہم اس پہ عمل پیرا نہ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے. تو اس ماہ رمضان المبارک کے جدا ہونے کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اسی روزے کے اندر ہی رکھنا ہے. سال کے باقی 11 مہینے جو بچ گئے ہیں ان باقی 11 مہینوں میں بھی ہم نے روزے سے رہنا ہے. فقط کھانا پینا ہے لیکن ہمارے جھوٹ کا بھی روزہ ہو, ہماری غیبت کا بھی روزہ ہو, ہم دھوکے دہی سے بھی روزے سے ہوں, ہم کسی کو تکلیف پہنچانے سے بھی روزے سے ہوں, ہماری زبان جو ہے وہ فوش اور بد کلامی سے روزے میں ہو, ہمارے کان جو ہے وہ بری گفتگو اور اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے والی گفتگو سننے سے روزے میں ہوں, ہماری آنکھیں بھی روزے سے ہوں. یہ پورا ماہ رمضان المبارک ہم نے جہاں اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے وقت صرف کیا ہے, یہ ایک چلا کشی تھی, ایک ریفریشر کورس تھا جو اللہ رب العزت ہمیں ہر سال کرواتا ہے تاکہ ہم ایک نئے سرے سے تازہ دم ہو کر نیکیوں میں لگ کر اس کی اطاعت میں لگ کر اس کی بندگی میں لگ کر باقی سال کے 11 مہینے اسی طرح جو ہے وہ محنت و مشقت کرتے رہیں اور اس کی رضا, اس کی خوشنودی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کو پانے کے مستحق بن جائیں. ناظرین کرام میں بار دیگر یہی عرض کروں گا کہ یہ پورا ماہ رمضان المبارک ہم جو لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچاتے رہے اس حوالے سے اپنی آراء سے اپنی تجاویز سے ہمیں لازماً آگاہ کیجیے گا, کمنٹس کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے یا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, تاکہ ہم اپنی ان ٹرانسمیشنز کو چاہے وہ ماہ رمضان المبارک کی ہوں, چاہے وہ ماہ محرم الحرام کی ہوں اور انشاءاللہ العزیز چاہے وہ ربیع النور کی جو ہے وہ ٹرانسمیشنز ہوں یا مخصوص ایام کے پروگرامز ہوں, ہم ان کو مزید بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں اور نت نئے موضوعات کے ساتھ جید علماء کرام سے ہم رہنمائی پا سکیں. ناظرین کرام